السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے لیکوریا کے متعلق۔ کیا لیکوریا سے استنجا اور وضو دونوں ٹوٹ جاتے ہیں یا کہ نہیں؟ لیکوریا ہو یا کوئی بھی چیز ہو، جو بھی چیز آگے یا پیچھے کی شرمگاہ سے نکلے گی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر وہ ہوا کی صورت میں ہے، یعنی ہوا با آواز ہے یا ہوا بے آواز ہے، پڑ ہے یا پھوسی، اگر اس صورت میں ہے تو اس صورت میں وضو ٹوٹے گا، استنجا کرنا کوئی نہیں ہے۔ ہوا خارج ہونے پر استنجا نہیں ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر شرمگاہ میں سے مزی یا ودی نکلتی ہے تو اس سے بھی استنجا بھی ٹوٹ جائے گا اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ مزی اور ودی کی صورت میں بھی استنجا بھی کرنا ہوگا، وضو بھی دوبارہ کرنا ہوگا، اور جہاں مزی یا ودی لگی ہے کپڑے کا وہ حصہ بھی دھونا ہوگا۔ اسی طرح لیکوریا وہ مخصوص پانی کہ جو عورت کو مسلسل یا وقفہ بوقفہ آتا رہتا ہے، تو لیکوریا سے آیا استنجا یا وضو ٹوٹتا ہے یا کہ نہیں؟ تو شرمگاہوں سے کچھ بھی نکلے، اس کے متعلق فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فتاوی ارکان اسلام ہے کہ ہر وہ چیز جو قبل یا دبر سے نکلے، آگے کی شرمگاہ یا پیچھے کی شرمگاہ، چھوٹے پیشاب کی جگہ یا بڑے پیشاب کی جگہ، ہر وہ چیز جو قبل یا دبر سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ پخانہ پیشاب ہو، مزی ہو یا ودی ہو۔ اور یہاں یاد رکھیے، اگر منی نکلتی ہے تو غسل بھی ٹوٹ جائے گا، غسل بھی کرنا ہوگا۔ تو شرمگاہ سے پخانہ پیشاب آئے، مزی آئے، ودی آئے، یا جو بھی چیز قبل یا دبر سے نکلے وہ ناقض وضو ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ ایسی پکی بات ہے کہ اس کے متعلق پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اور لکھتے ہیں کہ اگر خارج ہونے والی چیز منی ہے اور وہ شہوت کے ساتھ نکلتی ہے تو اس سے پھر غسل بھی واجب ہو جاتا ہے، مطلب غسل بھی ٹوٹ گیا۔ اب ان کی رائے کے مطابق ہر وہ چیز جو شرمگاہ سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ ہوا ہے باواز یا بے آواز تو اس سے استنجا نہیں ٹوٹے گا، استنجا کرنا آپ پر نہیں ہے، فقط وضو کرنا ہوگا۔ اور اگر وہ کسی لیکوڈ یا ٹھوس چیز کی صورت میں ہے، شرمگاہ میں سے نکلتی ہے، مزی ہے، ودی ہے، پیشاب ہے، پخانہ ہے، اس سے استنجا بھی جاتا رہے گا۔ تو اسی بات کو اگر ہم لیں تو اس سے یہی نکلے گا کہ لیکوریا بھی باقاعدہ لیکوڈ کی صورت میں نکلتا ہے، تو اس سے استنجا بھی ٹوٹ جائے گا اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح شرمگاہ میں آگے یا پیچھے کسی بھی چیز کا نکلنا، شرمگاہ آگے یا پیچھے کی شرمگاہ سے کسی چیز کا نکلنا، یہ وضو کو توڑنے والے امور ہیں۔ فقہ کتاب و سنت محمد صبی بن حسن حلاق رحمہ اللہ تعالی۔ اور لیکوریا ہی کے متعلق عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فتاوی برائے خواتین میں فرماتے ہیں کہ عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والی رطوبت کا حکم، اس متعلق فرماتے ہیں قبل یا دبر، آگے کا حصہ یا پیچھے کا شرمگاہ، اس سے نکلنے والا پانی وغیرہ کوئی بھی چیز ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کپڑے یا بدن کو لگ جائے تو اس کو دھونا بھی ضروری ہے۔ اور اگر یہ دائمی امر ہے، یعنی اس کو لیکوریا مسلسل ہو رہا ہے، تو پھر اس کا حکم جو ہے وہ استحاضہ عورت کی طرح کا ہے، یا وہ مریض جسے پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے، تو ایسی عورت کو استنجا کرنے کے بعد ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا۔ تو عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والی یہ مخصوص رطوبت لب لیکوریا وغیرہ، اس سے یہ ہوگا کہ استنجا بھی ٹوٹ جائے گا اور وضو بھی جاتا رہے گا۔ تو پتہ چلا کہ وہ عورت استنجا بھی کرے اور وضو بھی کرے، اور اگر استحاضے اور پیشاب کے مریض کی طرح اس کا مسلسل یہ ڈسچارج جاری رہتا ہے تو اس صورت میں وہ اسی مریض کے حکم میں ہر نماز کے لیے استنجا اور وضو کر کے کپڑے صاف کر لے، جتنی نماز اس نے پڑھنی ہے، مثلا ظہر 4 سنت 4 فرض 2 سنت مزید نفل پڑھنا چاہتی ہے وہ پڑھے، اور اگلی نماز کے لیے پھر اسی طرح طہارت کا بندوبست فرمائے۔ یہ تو تھا اس سوال کے تعلق سے جواب کا ایک رخ۔ اسی طرح اس سوال کے متعلق علماء کا ایک اور پینل یا علماء کی دوسری مختلف رائے وہ یہ کہتی ہے کہ اس بارے میں، اور یہ کون بتا رہے ہیں، فضیلت الشیخ استاد محترم عبد الولی خان صاحب حافظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، عبد الولی صاحب، عورت کی شرمگاہ کی رطوبت، اس بارے میں صحیح ترین قول یہ ہے کہ یہ رطوبت پاک ہے، اگر کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا پلید نہیں ہوتا، تاہم اس کے خارج ہونے کی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہذا دوبارہ وضو کرنا لازم ہے۔ اور کچھ علماء جیسے آپ نے یہ مفتی محمد اکمل صاحب کو یا دیگر کچھ علماء کا یہ کہنا کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، وہ بھی ایک رائے رکھی جاتی ہے۔ اور اسی کے متعلق علماء دیوبند کے فتاوی جات بھی یہی ہیں کہ عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والی یہ رطوبت، اس سے استنجا وضو دونوں ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ دوبارہ کرنا ہوں گے، استنجا وضو دونوں ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ دوبارہ کرنا ہوں گے۔ اور انہوں نے یہ لکھا کہ اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، تو اس لیے لیکوریا کی مریض عورت کو چاہیے کہ وہ استنجا کرے اور وضو بھی دوبارہ کر لے، استنجا بھی کرے اور وضو بھی دوبارہ کرے، رد المختار۔ اور اسی طرح غالباً علماء بریلویہ کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ تو بہرحال کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، تو یہی دو مختلف علماء کرام کی آراء ہیں، اور عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پر ہی عمل کر لینا چاہیے تاکہ شک و شبے کی گنجائش ختم ہو جائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم بالصواب۔